المصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم۔ قرآن پاک کے 21ویں پارے میں سورۃ الروم، اس سورت کی یہ 21 نمبر کی آیت ہے۔ گزشتہ ہفتے دوران گفتگو اس آیت شریفہ کو حوالے کے طور پر آپ کے خادم نے پڑھ کر سنایا تھا، اور اسی میں جو مضامین ارشاد فرما گئے اس کو قدر تشریح سے آج عرض کرنا۔ فرمایا وَمِنْ آیَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تم ہی میں سے تمہارا جوڑا پیدا کیا تاکہ لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تم ان کے پاس سکون حاصل کرو۔ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً، اور اسی اللہ نے تمہارے درمیان، تم میاں بیوی کے درمیان اس نے مہربانی اور محبت رکھ دی۔ ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون، وہ قوم جو غور و خوض کرتی ہے، غور و فکر کرتی ہے، اس کے لیے اس میں بڑی نشانی ہے۔ بات جو ہمارا عنوان چل رہا ہے وہ ہے میاں بیوی کے تعلقات۔ حدیث شریف میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابلیس سمندر پر اپنے تخت کو لگاتا ہے۔ ابلیس جس نے سجدہ نہیں کیا تھا وہ ابھی بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ ہے، قیامت کے دن ہی اس کو موت آئے گی مردود کو۔ باقی شیطان جو ہے وہ پیدا ہوتے رہتے ہیں، مرتے رہتے ہیں، لیکن ابلیس نے چونکہ قیامت تک کا وقت مانگا اس لیے وہ قیامت کے دن ہی مرے گا، بہت لمبی عمر ہے اس کی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ سمندر پر اپنا تخت لگاتا ہے اور وہاں اپنا اجلاس بلا کر اپنے کارندوں کو، یعنی دوسرے شیاطین جو ہوتے ہیں، ان سے وہ ان کی کارگزاری سنتا ہے کہ تم نے کیا کیا کام کیا۔ شیطان کا ایک ہی پوائنٹ ہے، وہ ہے اللہ کے راستے سے اللہ کے بندوں کو دور کر دینا۔ اللہ کے راستے سے بھٹکنے کے بعد پھر وہ کون سی نالی اور گٹر میں جا کے گرتا ہے، اس سے شیطان کو زیادہ بحث نہیں۔ اس کا ون پوائنٹڈ پروگرام ہے میرے بھائیوں، اللہ کی رضا کے راستے سے ہٹا دینا۔ حضرات انبیاء علیہ نبینا الصلاۃ والسلام کا ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے، اللہ کے بندوں کو اللہ کی رضا پر چلنے کے راستے کو بتا کر بندوں کو اللہ سے ملا دینا۔ یہ حضرات انبیاء کی پوری دعوت جو ہوتی ہے اس کا خلاصہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کا بندہ اپنے اللہ کی رضا کے راستے کو پہچان کر اس کے راستے پہ چل کر اس کی ذات کو پائے۔ اور ظاہر ہے جو اللہ جس سے راضی ہو اس کا ٹھکانہ جنت کے سوا کیا ہو سکتا ہے۔ اور یہ مردود شیطان جو ہے اس کا ایک ہی پوائنٹ ہوتا ہے کہ انبیاء جس راستے پہ چلوانا چاہتے ہیں اس راستے سے انسانوں کو ہٹا کر پھر اس راستے سے ہٹا دے۔ اور آپ دیکھیے کہ ہدایت جو ہے وہ ایک ہی راستہ ہے، ایک اللہ کی کتاب، ایک اللہ کے نبی، ایک اللہ کی شریعت، ایک ہے صرف، اس میں کچھ بھی گڑبڑ نہیں ہو سکتی۔ لیکن ضلالت کے کتنے راستے ہیں، کوئی ہندوازم میں پڑا ہے، کوئی سکھ میں پڑا ہے، کوئی بدھزم میں پڑا ہے، کوئی ننگا گھوم رہا ہے، کوئی لباس اتار رہا ہے، معلوم نہیں کیا کیا کر رہے ہیں، کتنے راستے ہیں بہکنے کے۔ شیطان صرف یہ چاہتا ہے کہ اللہ کے راستے سے ہٹ جائے۔ تو ابلیس جو ہے وہ اپنے کارندوں سے، شیطانوں سے رپورٹ لیتا ہے تم نے کیا کیا کیا۔ شیطان سب اپنے جس طرح لوگوں کو بہکایا ہے وہ اپنی اپنی کارروائیاں بتاتے رہتے ہیں، شاباشی دیتا رہتا ہوں، ٹھیک ہے، اچھا کیا اچھا کیا۔ اس میں سے ایک شیطان یہ بتاتا ہے کہ میں نے میاں اور بیوی کے درمیان جھگڑا کرا دیا،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ابلیس کھڑا ہو جاتا ہے اور اس کو گلے سے لگا لیتا ہے، اس کو گلے سے لگا لیتا ہے کہ کام میں کام تو یہ کام ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ میاں بیوی کے اندر جھگڑا کوئی معمولی کام ہے؟ کئی ہفتے سے آپ کا بعض لوگوں کو بڑا گراں گزرتا ہے کہ مضمون اتنے دن تک کیوں چلتا ہے۔ یہ اسلامی معاشرے میں، اسلامی سماج میں انتشار اور بے چینی اور فتنے اور فساد کا بڑا ذریعہ جو ہے وہ میاں بیوی کے اختلافات۔ اب اس کی کئی طریقے ہو سکتے ہیں میرے بھائیوں، میرا معروضہ یہ ہے کہ سیکنڈ پارٹ تو ہم ہیں نا الحمدللہ، ہم نے اس کی کوشش کرنی چاہیے ہمارے گھر جو ہوں، ہمارے گھر اللہ تعالیٰ اس کو اس سے حفاظت میں رکھے۔ بہت ہی بری چیز ہے، اس کی وجوہات جو ہیں وہ کئی ہیں، وہ آپ کو خادم انشاءاللہ آہستہ آہستہ آپ کے سامنے عرض کرے گا۔ اس میں بڑی وجہ جو ہے ہماری انانیت ہے۔ میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کہتا ہوں کہ اپنے اندر سے انا نکال دو۔ جب تک ہماری انانیت میں پن نہیں نکلے گا، یہ تکبر نہیں نکلے گا، اس وقت تک تم کو خدا نہیں ملے گا۔ یہ دو لفظ ہیں عربی میں، انا یعنی میں اور انت یعنی تو، یہ دو لفظ استعمال ہوتے ہیں ضمیروں میں، انا یعنی میں اور انت یعنی تو۔ ہمارے سالکین، ہمارے فقہا یہ فرماتے ہیں کہ جب تک انا نہیں نکلتی اس وقت انتا سے ملاقات ہو ہی نہیں سکتی۔ صرف میں پن نکل جائے، اس اپنے میں پن کو ڈھونے کے لیے، اس کو قائم کرنے کے لیے ہمارا غصہ، ہماری ضد، ہماری ہٹ دھرمی، ہماری اپنی غلطی کرنے کے بعد اس پہ جم جانا، اس سے ہٹنے کو بالکل ہم تیار نہیں، اس لیے کہ اگر ہم ہٹ جائیں گے تو لوگوں میں بدنام ہو جائیں گے، ارے ہٹے کیوں؟ اس لیے کہ غلط تھے۔ شیطان جو ہے، اچھا شیطان ہوا کس لیے ہوا؟ آنا خیر من، یہ انا جو تھی نا، وہ جب رب تعالیٰ نے اس کو حکم فرمایا کہ سجدہ کرو حضرت آدم علیہ السلام کو، تو فسجدوا الا ابلیس، سارے فرشتے سب کے سب سجدے، الا ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا قال یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھ کو اس چیز کو سجدہ کرنے سے کس چیز نے روکا جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا؟ حضرت آدم کو دست قدرت سے بنایا۔ بے یدئی کا لفظ ہے، ید کہتے ہیں عربی زبان میں ہاتھ کو۔ اللہ عز و جل کا کوئی جسم تو نہیں ہے، لیکن وہ مخصوص طریقے پہ جو حضرت آدم کی اور ہمارے والد محترم کی تخلیق ہوئی، جن کی نسل میں اللہ نے ہمیں پیدا فرمایا، رب نے فرمایا لما خلقت بیدی، جس کو میں نے اپنے دست قدرت سے بنایا، اس کو سجدہ کرنے سے تم نے کیوں انکار کیا؟ تو اس نے جواب میں کیا کہا؟ قال انا خیر من، حضور والا میں اس سے بہتر ہوں۔ انا انا اور انتا، وہ کیا کہتا ہے؟ انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، آپ نے مجھے آگ سے بنایا، اس کو آپ نے مٹی سے بنایا ہے۔ مادہ تخلیق کے چکر میں پڑھ کے اس مردود کو، اس کو اپنے علم کا اصل میں حیضہ ہو گیا تھا، علم کا اس کو حیضہ ہو گیا تھا کہ میں زیادہ جانتا ہوں۔ اس کو یہ خیال نہیں رہا کہ علم اپنی جگہ ہے اور رب کائنات کا حکم اپنی جگہ ہے، رب کے حکم پہ جھک جانا اس کا نام بندگی ہے۔ اس نے انا خیر من، میں اس سے بہتر ہوں۔ یہاں ہماری انانیت کام کرتی ہے، بیوی اور اس کے سامنے ہم پیچھے ہو جائیں، ہماری شوہریت کا کیا ہوگا؟ میرے بھائیو ایک بات بہت ادب سے عرض کروں، دیکھو یہ تقریباً 50 سے 60 سے 70% گھروں کا معاملہ ہے۔ جب اس بچی کے والد کو فون جاتا ہے داماد کا یا اس کی سسرال کی کسی، ذرا آ جائیے بھلا آپ یہاں تشریف آئیے، ابھی تو موبائل جو بہت آسان ہو گیا نا، پہلے لوگ بلانے جاتے تھے، فلانا ہوتا تھا، وہ میل لگ رہا ہے، دنیا بھر کی بات، فون کیا ذرا آئیے بھلا، تو باپ جو ہوتا ہے وہ اپنے وقت کا کچھ بھی ہو لیکن لرزنے لگتا ہے، کیا ہوا ہوگا میری بیٹی کے گھر میں، میری بیٹی کے گھر میں کیا ہوا ہوگا، کیا میری بیٹی سے غلطی ہو گئی، اب مجھے کیسے ذلیل کیا جائے گا، کہیں میری بیٹی کو وہ چھوڑ نہ دے۔ یہ سارے خیالات اس دل پہ گزرتے ہیں
تم بھی باپ ہو، میں بھی باپ ہوں، کون اس کو محسوس نہیں کر سکتا کہ اس باپ کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی جب بلند آواز میں اس کو سمجھانے سے فون آتا ہے یا داماد کا فون آتا ہے، ذرا ادھر آؤ بھلا۔ میں جو بات عرض کر رہا ہوں میرے محترم، بہت ادب کے ساتھ، بہت ہی ادب کے ساتھ، خاندانی زندگی میں 10 اور 20 سال جو ہوتے ہیں اس کی کوئی بہت اہمیت نہیں ہوتی۔ خیال رکھنا، صرف 15 سے 20 سال گزریں گے، ایپیسوڈ بدل جائے گا۔ جس طرح آج اس لڑکی کا باپ کانپ رہا ہے، کل تجھ کو کانپنا پڑے گا جب تیری بیٹی کسی کے گھر جائے گی اور وہاں سے تجھ کو اس کا فون آئے گا۔ حالات کو بدلتے دیر نہیں۔ میں بہت ادب سے، اس لیے کہ ہمارے گھر میں سب ٹھیک ہے تو سب ٹھیک ہے، ایسا نہیں۔ ایمان والے ہو تو دوسروں کے درد کو درد سمجھو اپنا، تب ایمان ہے۔ میں اور میرا گھر، یہ ایمان کی علامت نہیں ہے۔ ایمان والا جو ہوتا ہے وہ آنکھ کھول کے زندگی گزارتا ہے کہ میرے اطراف و اکناف میں کیا ہو رہا ہے، میرے بھائی پر کیا گزر رہی ہے، میرے پڑوسی پر کیا گزر رہی ہے، میرے اقربا پر کیا گزر رہی ہے، میرے رشتہ داروں پر کیا گزر رہی ہے۔ وہ ان سب کے لیے اپنے آپ کو ذمہ دار سمجھ کر اس میں کیا کر سکتا ہوں وہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ تو یہ میاں اور بیوی کے تعلقات میں خرابی۔ قرآن شریف نے فرمایا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم اس کے پاس سکون حاصل کرو، گھر میں سکون ہو۔ اس کی چند چیزیں جو قرآن و حدیث کی روشنی ہے، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ ہماری انانیت اور ہمارا غصہ، یہ غصہ جو ہے نا، آدمی عام طور سے جتنے طلاق ہوتے ہیں ان طلاقوں کے بعد پھر اس کو تھوڑی دیر میں ہوش آ جاتا ہے اور پھر وہ جاتا ہے مفتی صاحب کو راستہ نکال دو نا۔ اس کا معنی یہ کہ مجھے تو جو کرنا ہے میں نے وہ کر ڈالا، اب آپ شریعت کے احکام کو بدل کے میرے لیے راستہ پر، یعنی میں نہیں بدلوں گا، شریعت کو بدلنا چاہیے۔ مفتی بیچارہ کیا کرے گا؟ مفتی ہو، عالم ہو، بہرحال وہ تو ذمہ دار ہے، احکام شریعت کا ذمہ دار ہے نا۔ اس غصے کو جب غصہ آئے، کاش قرآن شریف کا وہ ارشاد یاد آ جائے، الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، فرمایا غصے کو پی جانے والے، یہ رب تعالیٰ فرما رہے ہیں، کاظمین الغیظ، غصے کو پی جانے والے، والعافین عن الناس، اور لوگوں کو معاف کر دینے والے، ایسے اللہ کے بندے ہیں جن سے اللہ محبت فرما۔ غصے کو پینے کی بھی تو عادت ڈالو، غصہ آئے اس کا اظہار کر دینا اور اپنے غصے کے اوپر تکمیل کر ڈالنا، یہ جہالت ہے۔ سلام ہو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات عالی پر، آپ نے فرمایا غصہ شیطان کے اثر سے آتا ہے۔ جب آپ کو غصہ آیا نا کسی بات پر، صرف بیوی پر نہیں، کسی بات پر بھی، کوئی بات ہو، غصہ آ گیا نا، یہ سمجھ لو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا شیطان کے اثر سے غصہ آتا ہے، اور چونکہ شیطان آگ کا بنا ہوا ہے، اس لیے آپ دیکھیے جب آدمی کو غصہ آتا ہے، ہمیں اور آپ کو سب کو جب غصہ آتا ہے تو اپنی کیفیت پر کبھی غور، یا کسی اور کو غصے میں دیکھ کے دیکھ لیجئے، اس کے نتنے پھول جاتے ہیں، سانس زور زور سے چلنا لگتا ہے، چہرہ لال ہو جاتا ہے، اور جسم کی حرارت بڑھ جاتی ہے۔ غصے میں جسم کی حرارت بڑھ جاتی ہے، اس لیے کہ محمد رسول اللہ سے زیادہ سچا کون ہو سکتا ہے۔ آپ نے فرمایا غصہ شیطان کے اثر سے آتا ہے، شیطان آگ کا بنا ہوا ہے، جب تمہیں غصہ آ جائے تو وضو کر لیا کرو، تمہارا غصہ اللہ دور کر دے۔ ہے ہم کو توفیق، بہت غصہ ہے کسی سے ان کو اسپین چڑھا لیا، خیر ابھی تیرے کو بتاتا ہوں، اور کسی ہمارے جیسے جاہل نے کہا بھائی وضو کر لو، میں نماز پڑھنے نہیں جا رہا ہوں مولانا، میں بھی اس کو نہیں پڑھ لیتا ہوں، خیال ہی نہیں، اس لیے کہ یہاں میں ہی میں ہوں، یاد ہی نہیں کہ میں کسی کا بندہ ہوں اور میں کسی کا امتی ہوں، اور میرے اس حبیب نے، میرے اس پیارے نبی نے جس طرح باپ انگلی پکڑا کر اپنے
باپ کو چلنا سکھا، اپنے بچے کو چلنا سکھاتا ہے، اس طرح انہوں نے زندگی کے ہر قدم پہ میری رہنمائی فرمائی ہے، میری انگلی پکڑ کر میرے نبی نے چلنا سکھایا ہے کہ اگر تیرے زندگی میں یہ واقعہ آ جائے تو تو اس کو اس طرح اس معاملے کو نہیں بتا، غصہ آ جائے وضو کر لو۔ دوسری حدیث شریف میں آپ فرماتے ہیں کہ غصہ آ جائے اگر آدمی کھڑا ہو تو اس کو بیٹھ جانا چاہیے، بیٹھا ہوا ہو تو اس کو لیٹ جانا چاہیے۔ حدیث شریف کی یہ راستے ہیں، ایسا ہوگا۔ یہاں پر تو ہمارا یہ کہ ہم لیٹے ہوں تو بیٹھ جاتے ہیں، اور بیٹھے ہوں تو کھڑے ہو جاتے ہیں، اور کھڑے ہوں تو سامنے والے کے اوپر جانے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا پکڑ کے ذرا دو ہاتھ جائے۔ میرے بھائیو، یہ غصہ جو شیطان کے اثر سے ہے، اور جس کے نتائج ہر غصے کے بعد اس کا انجام جو ہے وہ پچھتاوے کے سوا کچھ نہیں۔ میں نے زبردستی اس کو ڈانٹ دیا، ارے زبردستی اس سے گالی گلوچ کر لی، زبردستی اس سے منہ بجا لیا، میرے تعلقات خراب ہو گئے۔ ایک لمحے کا غصہ جو ہے وہ زندگی کے حالات کو بدل ڈالتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلی ادب سے آپ کا خادم درخواست کرتا ہے کہ اللہ کے لیے اپنے غصے کو کنٹرول کرو، غصے کو تھوک دو، غصے کو دور کرو۔ اب اس کے بعد بڑے ایک عالم ہیں، بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے ایک عجیب بات کی کہ انسان کی نفسیات میں یہ چیز ہے، انسان کی نفسیات میں اللہ نے یہ چیز ہے، ہماری فطرت میں یہ چیز ہے کہ ہمیں جب کسی سے آرام پہنچتا ہے اور اس آرام کے مقابلے میں اگر کبھی کوئی تکلیف پہنچ جائے تو انسان کی فطرت یہ ہے کہ وہ آرام کو نہیں یاد رکھتا بلکہ تکلیف کو یاد رکھتا ہے۔ اس کی مثال جو انہوں نے دی اپنی تصریف، علماء کا نام بھی یاد رہتا تو میں جان بوجھ کے عالم کا نام نہیں لیتا، یہ میری عادت ہے، لیکن ہمارے علماء کے نام پہ بھی ناک بو چڑھانے کا ایک مزاج بنا، اپنے مولانا نہیں ہے، اپنی جماعت کے نہیں ہیں، یہ چلتا ہے نا، اس لیے علماء کا نام ہی نہیں لیتا ہوں۔ بڑے عالم انہوں نے اس کی مثال جو دی ہے وہ آپ کو انداز فرمایا کتنی صحیح مثال۔ انہوں نے فرمایا کہ آپ کسی کے ہاں مہمان رہیں، 1 مہینے تک اس کے ہاں مہمان رہیں، اور وہ 1 مہینے تک برابر آپ کی جتنی ضروریات ہے اس کا بہت خیال رکھے، لیکن اس 1 مہینے میں کبھی ایسا ہو جائے کہ صبح میں جو آپ کو ناشتہ ملتا تھا اس میں تھوڑی دیر ہو جائے۔ یہ بھی ناشتہ فجر کے بعد آتا تھا، آج بیچارے گھر کے لوگ کوئی آرام اس میں ہو گئے ہوں گے، 1 گھنٹہ لیٹ آیا۔ حضرت فرماتے ہیں وہ 1 مہینہ جو اس نے اس کو آرام پہنچایا اور خدمت کی وہ بھول جائے گا، اس کو صرف یہ یاد رہے گا کہ ایک دن مجھے ناشتہ ہی دیر سے دیا تھا۔ یہی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر کبھی بیوی سے اختلاف ہو جائے تو اس پر، اس کے جسم پر کوئی ایسی حرکت نہ کی جائے کہ جس کی وجہ سے اس کے جسم پر اس کا نشان پڑ جائے، اس لیے کہ بعد میں تمہارا جھگڑا دور ہو جائے گا، لیکن جب اس کی نگاہ اس نشان پر پڑے گی تیری بد اخلاقی اور تیرا ظلم اس کو یاد آ جائے گا، اور اس کو یاد آ جائے گا کہ میرے شوہر نے فلاں وقت پہ ظلم بھی کیا۔ میرے بھائیو، یہ خیال، یہ ہماری نفسیات ہے۔ اللہ نے جو ہماری فطرت بنائی ہے، لا تبدیل فطرت اللہ التی علیہا لا تبدیل، کہ اللہ کی بنائی ہوئی فطرت میں کوئی تبدیلی ہو ہی نہیں سکتی، یہ ہماری عادت ہے کیا، اس لیے اس کی کوشش کریں کہ کبھی بھی ایسا۔ اور آخری بات جو آج کے بیان میں آخری بات ہوگی، اس لیے 1-2 اعلانات بھی کرنے ہیں، وہ یہ ہے اپنی زبان کو درست کرو۔ اپنی زبان، ہمارے ہاں بیویوں کی طرف یہ شکایت ہوتی ہے وہ ان کی زبان درازی۔ ایک بڑے عالم، وہی عالم جن کی میں نے ایک بات کیا، انہوں نے اپنے ایک واقعہ لکھا ہے، انہوں نے کہ میرے پاس ایک خاتون آئی اور شوہر کی بڑی شکایت کرنے لگی، میرے آدمی تو ایسے ہیں ویسے ہیں، یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، جب نیچے مارتے ہی رہتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں اس کے بات چیت کرنے کے انداز سے مجھے لگا کہ یہ بولتی زیادہ ہے، زبان دراز ہے۔ حضرت نے اس کو ایک تعویذ دیا، بولے بیٹا یہ تعویذ دے رہا ہوں، انشاءاللہ تیرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ حضرت کیسے؟ بولے جب تیرا آدمی آ کے کچھ بولنے لگے نا تو تجھ کو منہ میں رکھ لینا، اور منہ میں بہت زور سے دبا کے رکھنا، تو جتنے زور سے اس کو دبا کے رکھے گی نا
اتنا زیادہ اثر ہوگا انشاءاللہ ہرگز تیرے کو نہیں مارے گا۔ حضرت کو لگا یہ بہت چرچر کرتی ہوگی۔ اچھا بیوی زور زور سے بولے تو آدمی کو غصہ ہی جاتا ہے۔ حضرت نے وہ تعویذ دے دیا۔ مہینے 15 دن کے بعد وہ لڑکی وہ خاتون پھر آئی، حضرت اللہ آپ کو اچھا رکھے، کیا آپ نے تعویذ دیا، اس کے بعد سے تم نے میرے کو مارا نہیں۔ مارا اس لیے نہیں کہ جب وہ چرچے بولتا ہوگا تو یہ اپنا منہ بند کر لیتے، جب منہ بند کر لے گی تو جھگڑا کہاں سے ہوگا۔ لیکن میں ایک بات آپ سے یہاں اور عرض کرتا ہوں کہ اس کی زبان درازی کی وجہ بھی کہیں ہمارا ظلم تو نہیں ہے۔ اس کی زبان درازی، دیکھیے میرا اور کسی آدمی کا جھگڑا ہو جائے اور وہ مجھ سے طاقتور ہو، میں اپنی مثال دیتا ہوں، آپ کی مثال کیوں دوں؟ آپ کھڑے ہو جائیں گے میری کیا مثال دے رہے؟ میری مثال کہ میرا کسی آدمی سے جھگڑا ہو گیا اور وہ مجھ سے طاقتور ہے، اگر وہ میری پٹائی شروع کر دے اور میری طاقت اتنی نہیں کہ میں اس کو مار سکوں تو اس وقت میں کیا کروں گا؟ میں اس کو گالیاں دینا شروع کروں گا، میں اس کو برا بھلا چیخنا چلانا شروع کروں گا۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ بیوی جو بد مزاج ہے اور بہت زیادہ بد زبان ہے اور بہت زبان دراز ہے، کہیں اس میں ہمارا ظلم کی اس کی وجہ نہیں ہے؟ میرے بھائیوں عجیب و غریب بات ہے، وہ بیوی جس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا آدھا دین قرار دیا ہے، فرمایا جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا۔ اما عائشہ اس کی راویہ ہیں، جس نے نکاح کیا اس نے اپنا آدھا دین مکمل کر لیا۔ اب اپنے آدھے دین کے لیے اس کو چاہیے کہ وہ اللہ کا تقوی رکھے۔ جس بیوی کو میرے نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا آدھا دین بتلایا ہے، اس کو گالیاں دینے کا حق کس دین نے دیا ہے، کس شریعت نے دیا ہے، کس اخلاقی طور سے اس کو حق ہے تم کو کہ تم اس کو گالیاں دو؟ تم اس کو گالیاں دو گے، یہ سمجھ لو کبھی اپنے آپ پر تصور کرو کہ جو گالیاں اس کو بکتے ہو، اگر وہ گالیاں تمہیں کوئی بکے گا تو تم سامنے والے کا قتل کر دو گے۔ تم یہ چاہتے ہو کہ بیویوں کو وہ گالیاں دو اور اس کے بعد وہ برداشت کرتی رہے؟ بیوی کی ذات تک رہو، تم اس کو جاہل کہہ سکتے ہو، تم اس کو پھوڑ کہہ سکتے ہو، لیکن اس کی ماں بہن تک کیسے جاتے ہو؟ اگر کوئی تمہارے ساتھ یہ کرے تو تم کیسے برداشت کرو گے؟ پھر یہ کیوں امید کرتے ہو کہ تم اس کو گالیاں دو گے اور وہ زبان درازی نہیں کرے گی، وہ تم سے منظوری نہیں کرے گی؟ اللہ کے لیے اپنی زبانوں کو سنبھالو، تم اپنی زبانوں کو اور اپنے ہاتھوں کو روک لو۔ انشاءاللہ العزیز میں اللہ کا نام لے کے کہتا ہوں کہ ہمارے 50% میاں بیوی کے جھگڑے خود بخود دور ہو جائیں۔ ہماری زبان اور ہماری انانیت اور ہمارا ہاتھ، اب بیوی کو مارنا شریعت اس کی اجازت دیتی ہے، کتنی اجازت ہے اور تشریح طلب ہے، اس کو ذرا تشریح کریں گے تو بات لمبی ہو جائے گی انشاءاللہ اگلی نشست میں۔ میرے بھائیوں اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں بیویوں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اس لیے کہ سب سے زیادہ آخرت میں جو ہماری آخرت کو نقصان پہنچا سکتا ہے ہماری بیوی کے ساتھ ہمارا ظلم ہے۔ ہم اس کے آقا نہیں ہیں، ہم اس کے رب نہیں ہیں، ہم صرف اس کے شوہر ہیں۔ شوہر کے جو حقوق ہیں اگر اس کو ہم نے ظلم میں بدل دیا، یاد رکھو کہ ہر ظالم اور مظلوم کے درمیان وہاں فیصلہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سننے کہنے والے کو، سننے والوں کو سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ دو اعلانات ہیں۔ ایک تو گرلز اسلامک آرگنائزیشن، یہ جماعت اسلامی ہند کا خواتین کا شعبہ ہے، ان کا ایک جلسہ 31 جولائی بروز اتوار، آنے والا اتوار، دوپہر 2:30 بجے سے 4:30 بجے تک انصار کمیونٹی ہال مول پورے میں۔ آنے والا اتوار دوپہر 2:30 سے 4:30 تک انصار کمیونٹی ہال مول پورے میں۔ خواتین کے لیے ہے یہ جلسہ، اور گھر کی خواتین کو وہاں بھیجیں تاکہ کچھ اصلاحی باتیں ان کے کان میں پڑیں۔ اور دوسرا اعلان یہ ہے کہ آج ہماری اسی مسجد میں حضرت شیخ مفتی سید احمد اللہ غوری صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم، آج ہماری اسی مسجد میں مغرب سے عشاء تک حضرت کا بیان ہوگا۔ مجددی یہ حضرت کا سلسلہ جو ہے نقشبندی سلسلہ، پیر ذوالفقار صاحب مدد ذلہ العالی جس سلسلے سے ہیں،
تو ان کا بیان ہوگا آج ہماری اس مسجد میں نماز مغرب کے بعد، اس میں خود بھی شرکت فرمائیں، احباب کو بھی شرکت فرمائیں۔ ہو گیا نا؟